बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ नई खबरें हैं, नई अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में घुमसान की जंग जारी है, शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत को फ़ौज को शिकस्त देकर अक्सर इलाकों पर कब्ज़ा कर चुके हैं और बाकी मानदा मरकज़ी शहरों के अंदर शदीद लड़ाई और मुहासरा जारी है। अफ़गान तालिबान के स्नाइपर शूटर, अफ़गान तालिबान के लेज़र गन हमले करने वाले जो मुजाहिदीन हैं वो मरकज़ी शहरों के अंदर मौजूद हैं। दूसरी जानिब काबुल की हुकूमत और काबुल के इत्तेहादी जैसा कि अमरीका और भारत और नेटो वगैरह तालिबान पर बमबारी करने के दावे कर रही हैं। नाज़रीन, काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की है जिसमें लिखा गया है कि 24 घंटे के दौरान 455 काबुल तालिबान कत्ल कर दिए गए हैं काबुल फ़ौज के हमलों के अंदर है। और इसके अलावा कुछ दीगर पोस्ट के अंदर भी मज़ीद तालिबान को हिलमत के अंदर, हेरात के अंदर है और अफ़गानिस्तान के दीगर जगहों में बमबारी के अंदर कत्ल करने के दावे किए गए हैं। तो जो आज की कुछ घंटों की जो अपडेट्स हैं जो काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्विटर अकाउंट पर नशर की हैं, इसके मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान काबुल हुकूमत के हमलों के अंदर तालिबान के 600 के करीब जो मुजाहिद हैं, कमांडर हैं, वो शहीद या कत्ल किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक दिन के अंदर काबुल हुकूमत 500 या 600 तालिबान के मुजाहिदीन और कमांडर्स को कत्ल करती है तो इसका मतलब यह है कि एक महीने के अंदर 15,000 के करीब तालिबान के जंगजू मुजाहिदीन कत्ल होते हैं। तो इससे तो फिर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो ताकत थी, तालिबान की जो फोर्स थी, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं अफ़गानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी तो इसके अंदर अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है और अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 300 से ज़ायद अज़ला पर कंट्रोल किए हुए हैं और काबुल हुकूमत के पास महज 60 से 70 अज़ला भी नहीं हैं। जिसका मतलब यह है कि काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री और फौजी इदारा झूठ बोल रहा है। कल भी नाज़रीन, काबुल फ़ौज के तर्जुमान अजमल उमर शनवारी ने बयान दिया था कि 7 दिनों में 2000 के करीब तालिबान को कत्ल किया गया है। और इससे पहले काबुल की जो मिनिस्ट्री ऑफ पीस है उसने दावा किया था कि 4 महीनों में 24,000 तालिबान कत्ल हुए हैं। तो इस तरह के दावों से काबुल हुकूमत अपनी साख मुतासर कर रही है और दुनिया के अंदर तालिबान का जो पॉइंट है उसे सराहा जा रहा है, तालिबान का बयानिया बढ़ रहा है और तालिबान को लोग फेयर करार दे रहे हैं, सच्चे करार दे रहे हैं और काबुल हुकूमत को झूठा मज़ाक़ खेज़ दावे करने वाली हुकूमत करार दे जा रहा है। बारह नाज़रीन, इस हवाले से अफ़गान तालिबान का भी मौक़िफ़ है कि काबुल हुकूमत जितने झूठे दावे करती है इससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है और प्रोपेगेंडों से तालिबान की जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हो रहे हैं और तालिबान के मुजाहिदीन अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के हमलों के अंदर हज़ारों काबुल फ़ौजी हलाक, ज़ख्मी, फ़रार, कैदी और इसी तरह से सरेंडर हो चुके हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की जो सूबा परवान से सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान का सूबा परवान है जहाँ पर तालिबान ने हमला किया है जिसके नतीजे में 19 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और इसके अलावा 4 ज़ख्मी हुए हैं और 1 जिंदा भी गिरफ्तार हुआ है। सूबा परवान के अंदर काबुल फ़ौज ने ऑपरेशन का फैसला किया जिसे पसपा कर दिया गया है और तालिबान ने इस हमले के अंदर काबुल फ़ौज को भगा दिया है और 18 से 19 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और 4 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का सूबा समनगान है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है दरासोफ, यहाँ पर तालिबान ने हमला किया है और 7 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं और 2 चेक पोस्टें तालिबान ने फतह की हैं। असलहा और माल गनीमत तालिबान को यहाँ पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा नंगरहार के अंदर और सूबा गजनी के अंदर भी कार्रवाइयाँ की हैं जहाँ पर काबुल हुकूमत के 11 फ़ौजी हलाक और 6 ज़ख्मी बताए जाते हैं। तो इस हवाले से अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है और अफ़गान तालिबान वक्फे से नए नए इलाकों के अंदर फतूहात समेट रहे हैं और काबुल हुकूमत को शिकस्त का मज़ा चखा रहे हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि हामिद करज़ई जो अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर रहे हैं जिन्होंने बुश के साथ मिलकर और अमेरिका के दीगर सदूर के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अवाम पर जुल्म ढाए, तालिबान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बना रहा,
لیکن آج حامد کرزئی کا موقف تبدیل ہوا ہے اور حامد کرزئی طالبان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر اشرف غنی کے اتحادی ہونے کے باوجود حامد کرزئی کہتے ہیں کہ طالبان سے صلح کرنی چاہیے، ڈیل کرنی چاہیے۔ حامد کرزئی کا ایک تازہ انٹرویو نشر ہوا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ امریکہ نے طالبان کو لڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر امریکہ طالبان کے گھروں پر بمباری نہ کرتا، طالبان کے پیاروں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو شہید نہ کرتا تو طالبان کسی بھی صورت ہتھیار نہ اٹھاتے۔ حامد کرزئی نے کہا ہے کہ طالبان پرامن ہو گئے تھے، طالبان امن و امان کو چاہنے والے ہو گئے تھے، لیکن امریکہ نے ان کے گھروں پر بمباری کی، جس کی وجہ سے طالبان مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں چلے گئے اور پھر ان کو غصہ آیا تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے دوبارہ جنگ شروع کر دی ہے۔ اس وجہ سے حالات خراب ہیں، تو امریکہ بنیادی طور پر ذمہ دار ہے طالبان کو جنگ پر ابھارنے کے لیے اور طالبان کو جنگ پر مجبور کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، حامد کرزئی نے ایک سچ تو بولا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دراصل امریکہ نے طالبان کی حکومت کو ختم کر کے افغانستان کو خون کے اندر بہایا ہے، خون کی ندیاں افغانستان کے اندر بہائی ہیں، خون خرابہ کروایا ہے، فسادات کروائے ہیں۔ اگر امریکہ طالبان کی حکومت 2001 میں ختم نہ کرتا، 9/11 کا ڈرامہ نہ رچاتا، تو آج افغانستان پرامن ہوتا، آج افغانستان کی تعمیر و ترقی کہاں سے کہاں ہوتی، اور افغانستان کے اندر جو لاکھوں لوگ شہید یا زخمی یا ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو حامد کرزئی کو چاہیے کہ وہ امریکہ کی 9/11 کے بعد جنگ کی مذمت کرے اور اس پر معافی مانگے کہ پچھلے 20 سال ہم نے غلطی کی ہے، طالبان حقدار ہیں اور طالبان ہی حکومت کرنے والے ہیں، ان کی حکومت چھینی گئی تھی اور ان کو حکومت دی جانی چاہیے۔ یہ جرأت کر کے حامد کرزئی کو اعتراف کرنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، حامد کرزئی پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہے کہ امریکہ نے جو فوجی انخلا کیا ہے افغانستان کے اندر، اس کا ذمہ دار افغانستان کی موجودہ صورتحال کا امریکہ خود ہے، اور امریکہ یہ جنگ ہارا ہے، امریکہ شکست خوردہ ہو کر افغانستان سے بھاگا ہے۔ حامد کرزئی یہ اعتراف کر چکے ہیں، لیکن حامد کرزئی کو اب یہ بھی اعتراف کر لینا چاہیے کہ طالبان حق پر ہیں اور انہیں اشرف غنی کو اور دیگر جو حکومتی لوگ ہیں انہیں سرنڈر کروانا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ کابل حکومت جو کٹ پتلی انتظامیہ ہے، یہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف غلیظ بکواسات کر رہی ہے، غلیظ پروپیگنڈے کر رہی ہے۔ کینیڈا کے اندر مٹھی بھر افغانیوں نے، جن کو بھارت کی دہشت گرد ایجنسی را نے سپورٹ کیا، انہوں نے کینیڈا کے اندر پاکستان کے خلاف احتجاج کیا، پاکستان کی آرمی کے خلاف نعرے بازی کی اور پاکستان کی آرمی کو افغانستان کے اندر ہونے والی کابل حکومت کی شکست کا ذمہ دار قرار دیا۔ اور بدقسمتی سے ناظرین کرام، کابل حکومت کی جو فوج ہے اور اسی طرح سے وزارت دفاع ہے، اس کا جو ترجمان ہے فواد امان، اس نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ میں پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا اور پاکستان سے افغانستان کے اندر دہشت گردی پھڑانے کے لیے پاک فوج کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہ چہرہ ہے کٹ پتلی حکمرانوں کا، جو پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں اور اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI اور پاکستان کی حکومت عوام یعنی افغانستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور افغانستان کے اندر طالبان کی صفوں میں مجاہدین کو شامل کروا کے دہشت گردی کروا رہی ہے۔ یہ الزام ہے کابل حکومت کا، کٹ پتلی حکمرانوں کا، اور یہ صرف امریکہ کی ایما پر، بھارت کی ایما پر، اسرائیل کی ایما پر ہو رہا ہے تاکہ ان کو خوش کیا جائے اور پاکستان کے خلاف مزید پابندیاں لگائیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں، مستقل فوجی دستے متعین ہیں اور پاکستان سے کوئی بھی مجاہد یا کوئی بھی عسکریت پسند افغانستان نہیں جاتا ہے۔ افغان طالبان اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی پاکستانی یا غیر ملکی فائٹر نہیں ہے، ہمارے ساتھ صرف افغانستان کی عوام ہیں اور افغانستان کے لوگ ہیں جو جہاد لڑ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، الزام پاکستان پر ہے اور جو شکست کا ملبہ ہے وہ پاکستان پر ہے، لہٰذا پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ ہر طرح کے ریلیشن، ہر طرح کے تعلقات کٹ پتلی حکمرانوں سے بند کر دینے چاہیے جو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اور یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ نمک حرامی کر رہے ہیں۔ پچھلے 40 سالوں سے پاکستان کا حسن سلوک دیکھیے کہ 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کی کفالت پاکستان کر رہا ہے، لیکن یہ بے شرم امریکہ کی ایما پر، بھارت کی ایما پر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو اب اپنی پالیسیاں تبدیل کرنی چاہیے اور یہ جو الزامات ہیں ان کا مؤثر جواب دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک جعلی لسٹ بھی شائع کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے آنے والے بہت سے جنگجو جو کابل فوج کے حملوں کے اندر مارے گئے ہیں، یہ پاکستانی تھے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے تھے۔ یہ ریفیوجی بھی نہیں تھے، یعنی افغان مہاجرین بھی نہیں تھے، بلکہ یہ پاکستانی نیشنل تھے۔ تو
یہ چھوٹے پروپیگنڈے ہیں جو کابل حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیے جا رہے ہیں، ان کا مؤثر جواب دینا بہت ضروری ہے۔ اب ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر ہے افغان سفیر جو پاکستان کے اندر متعین تھے، ان کی بیٹی جن کا نام سلسلہ علی خیل تھا، ان کے اغوا کے سلسلے میں کابل حکومت کا ایک ہائی لیول جو ڈیلیگیشن ہے، تحقیقاتی ٹیم ہے، وہ پاکستان پہنچی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کل عوام سے جو لائیو فون کال تھی ان میں گفتگو کے دوران کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا ہوا، ہم اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس کے معاملے کی مکمل تحقیقات میں خود کر رہا ہوں تاکہ اسے بھی انصاف مل سکے۔ باوجود اس کے کہ کابل حکومت نے بھارت کے ساتھ مل کر یہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا کہ پاکستان کے اندر سفراء کو، سفیروں کو، ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے، ان کے گھر والوں کو، ان کے فیملی کے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان بدنام ہو۔ اس کے باوجود کہ جھوٹے ایلیگیشن ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، پھر بھی پاکستان اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور کابل حکومت سے جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کو آنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان فیئر ہے اور پاکستان انصاف پر اور حقائق پر یقین رکھتا ہے، لیکن کابل حکومت کو اپنے رویے درست کرنے چاہیے اور پاکستان کے خلاف جو بھارت کی اماں پر جھوٹے الزامات ہیں ان سے باز آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے 2 ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، غلام نبی مدنی کے نام سے اور دنیا میرے آگے کے نام سے، ان دونوں کو فالو کر لیں کیونکہ بہت سی ویڈیوز، خبریں، اپڈیٹس آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں جو شاید ویڈیوز کے اندر آپ مس کر جائیں۔ اس حوالے سے ان کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔